قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو تم لوگ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ یوں تو تمام صحابہ کرام تمہارے لیے راہ نجات ہے۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے تم جن کی اقتداء اور پیروی کرو گے اہتدیتم، تم ہدایت پا جاؤ گے، مگر خاص کر میرے ان چار خلیفہ کی پیروی اور اتباع تمہارے لیے ضروری ہے اور دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے یہ ضمانت ہے۔ یوں تو شریعت میں بہت سارے احکام ہمارے لیے لازم العمل ہے اور بہت سارے کام و کاج وہ ہے جو ہمارے لیے جن کا چھوڑنا ضروری ہے، مگر آپ کو حیرت ہوگی کہ آج میں جس مسئلے پر گفتگو کرنے چلا ہوں وہ ہے پیشاب کا مسئلہ، کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا چاہیے کہ بیٹھ کر کے کرنا چاہیے۔ یوں تو آج دنیا میں زیادہ تر لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کے عادی ہے، تاہم مسلمانوں کا اکثر طبقہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کے عادی ہیں، مگر پھر بھی ابھی بھی بہت سارے لوگ اس بے ادبی سے باز نہیں آتے، کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔ پہلے آپ ملاحظہ کریں کہ بیٹھ کر کے پیشاب کرنا چاہیے کہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی اجازت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بیٹھ کر کے پیشاب کرنا اطمینان کے ساتھ یہ سنت نبوی سے ثابت ہے، قولاً اور عملاً دونوں طرح سے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا، سرکار نے دیکھا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، عمر ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے پھر میں نے کبھی بھی کھڑے کھڑے استنجا نہ کیا، پیشاب نہ کیا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا تو اس کا یقین نہ لائے۔ ہاں، ایک یا دو مرتبہ زندگی میں مجبوری کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے پیشاب فرمایا۔ ایک جگہ تھی جس میں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا تھا، تو سرکار علیہ السلام وہاں تشریف لائے، استنجا کی ضرورت پیش آئی تو سرکار علیہ السلام نے وہاں پر کھڑے کھڑے پیشاب کیا، کیونکہ بیٹھ کر پیشاب کرنے میں کپڑے کے خراب ہو جانے، ناپاک ہو جانے اور پورے جسم پر پیشاب کے چھینٹوں کے پڑنے کا اندیشہ تھا اور قوی اندیشہ تھا، اس لیے سرکار علیہ السلام نے وہاں پہ بیٹھ کر کے پیشاب نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ پیشاب بیٹھ کر کے کرنا یہ سنت ہے اور اللہ کے حبیب کو یہ محبوب ہے اور اسلام کا یہی طور طریقہ ہے۔ لیکن اگر مجبوری آ جائے کہیں کہ اگر کھڑے کھڑے پیشاب کرنا ہی پڑے، بیٹھ کر کے پیشاب کرنے سے اطمینان حاصل نہ ہو، اور اطمینان حاصل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ گندگی ہے یا کہیں نالا ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے یا کوئی ایسا پوزیشن ہے یا کوئی ایسا سچویشن آ گیا ہے کہ اگر آپ بیٹھ کر کے پیشاب کرتے ہیں تو آپ صحیح سے پیشاب نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھ کر کے پیشاب کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کپڑا گندگی میں پڑ جائے یا بیٹھے بیٹھے پیشاب کرنے کی وجہ سے نجاست آپ کے بدن پر لگ جائے، کوڑا کرکٹ ہے، گندا نالی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر اس قسم کی حالتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کی اجازت ہوگی، مگر عام حالت میں سنت یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرے۔ عام حالت میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے، اور بعض فقہاء کرام اس کو مکروہ تحریمی بھی قرار دیتے ہیں۔ تو یہ تو رہی شریعت کی بات، شریعت کا مسئلہ، مگر دیکھیے اس میں کتنا بڑا فائدہ ہے، اطمینان بخش استنجا ہوتا ہے۔ اور آپ بیٹھ کے جب استنجا کرتے ہیں نا تو پھر اعضائے استرخاء پورا کا پورا لوز ہو جاتا ہے، جس سے آپ مکمل اطمینان و طمانینت کے ساتھ استنجا کر سکتے ہیں، اور استنجا کرنے کے بعد آپ کو ایک اطمینان کا ایک سانس آپ لے سکتے ہیں، اس میں آپ کو دقت پیش نہیں آئے گی۔ آئیے، یہ عمل اور یہ فرمان، یہ قول 1400-1500 سال پہلے کا ہے، مگر آج بھی ہمارے بہت سارے وہ لوگ جو بالکل سیکولر کو مانتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ جمہوریت کے وہ قائل ہیں اور جمہوریت کو پسند کرتے ہیں اور تشدد کو وہ پسند نہیں کرتے، اور بہت زیادہ دوسرے کمیونٹی کے لوگوں کو وہ پرتاڑت نہیں کرنا چاہتے اور ان کی تکلیف کو وہ اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، حق کو حق کہنا جانتے ہیں، سچ اور غلط میں وہ فرق سمجھتے ہیں۔ آئیے ان کی زبان سے سنیے کہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے میں کیا نقصان ہے۔ آپ نے سماعت کر لیا، کیا کر رہے ہیں کہ مسلم خواتین کو گردے کی بیماری اور بہت ساری وہ بیماریاں جو مثانے سے یعنی پیشاب دانی سے ریلیٹڈ ہے، ان بیماریوں سے مسلم خواتین محفوظ ہیں۔ لہذا یہ مسلمان بہت ساری بیماریوں سے صرف محض بیٹھ کر کے پیشاب کرنے کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں سے وہ بچے ہوئے محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1450 سال پہلے کا فرمان، جس کے فائدے سے ہم سارے کے سارے لبریز تھے،
متاثر تھے، ہم کو فائدہ مل رہا تھا، لیکن آج اس بھائی نے اس حقیقت کو کھول کر کے رکھ دیا کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے میں کس قدر نقصان اور گھاتک ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ بیٹھ کر کے پیشاب کرنے سے کس قدر بیماریوں سے انسان کو